بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. سبھوں نے اپنی اپنی امت کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا سبھوں نے دعوت دی. کچھ مانے کچھ نہیں مانے. جنہوں نے مانا اللہ کو ایک، رسول کو رسول مانا، اللہ نے اسے ہدایت دی اور پھر وہ کامیاب ہوئے. جنہوں نے نہیں مانا وہ نامراد ہوئے اور ناکام ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور اس وقت بھیجا جب پوری دنیا ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب بیماری میں مبتلا تھی. وہ شرک اور کفر کی بیماری اور وہ ظلم کی بیماری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ماحول میں جسے زمانِ جاہلیت کا لقب دیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. دنیا میں کسی بھی پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ جا کے زیارت کر لے، کیونکہ انسان کی آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکے. ہرگز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. تو موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ مجھے دکھا دیجئے. کہا ٹھیک ہے تو پہاڑ پہ آ جاؤ. پہاڑ پر گئے، اللہ نے اپنا جمال دکھایا. کئی دنوں تک بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا تو کہا سبحانک، اے اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما دے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے براہ راست مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک رات کا سفر فرمایا. اس رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، پھر ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا. وہاں پر جانے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام پیچھے ہو گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ کا جمال آتا ہے، اللہ کا نور آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اللہ کے جمال کو، اللہ کے نور کی زیارت کرتے ہیں. پھر دونوں نے دونوں کو دیکھا. اب بات تو کچھ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے اپنی امت کا درد لے کر. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی افتتاح کیا کلام کا. بات جاری ہو گئی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے میرے پروردگار، جو بھی میں عبادت کروں یا میری امت کے لوگ جو بھی عبادت کریں گے، جانی یا مالی، سب تیرے لیے، سب تیرے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کی طرف سے جواب ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی ہو اے نبی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے اپنی امت کی معافی اور مغفرت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ ادھر سے خطاب ملا نبی کا، اور جیسے ہی سلامتی آپ پر پہنچی تو آپ نے فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے میرے پروردگار، آپ کی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی میرے اوپر بھی ہو اور ان تمام نیک بندوں کے اوپر ہو جو تیری عبادت کریں، جو تیرے نیک بندے ہوں. ہم سب کو شامل کر لیں. اگر ہم سب نیک ہیں اللہ کی فہرست میں تو انشاءاللہ. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام ٹھہر گئے تھے.
آگے ان کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں بہت سارے فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ کان لگائے بیٹھے تھے کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، دونوں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول میں۔ سبوں نے مل کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم سب مل کر کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہی اللہ ہے اور جو ان کے سامنے یہ بیٹھا ہے یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر مشفق اور اتنا بڑا مہربان رسول اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا کہ ایسی بڑی جگہ پہ کوئی، ہم لوگ بھی کئی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں کہ بات کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں سوچ کے جاتے ہیں، کچھ رہ جاتی ہے باتیں، تو ہر بڑے آدمی کے روب کا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کا جلال، اللہ کا جمال، جسے کوئی پیغمبر بھی نہیں دیکھ سکا، اپنی آنکھوں سے زیارت نہیں کر سکا، مگر وہاں پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ہم کو وہاں بھی نہیں بھلایا، وہاں بھی ہم کو یاد رکھا۔ اللہ پاک کے نزدیک بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں فرمایا۔ جب واپس آنے لگے تو تحفہ تو کچھ ملتا ہے نا، کسی بھی بڑے آدمی کے پاس جائیں تو کچھ نذرانہ ہدیہ ملتا ہے، جیسے ہم کو یہاں ملتا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، بڑے مقدار میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی معافی کے لیے سب سے بڑی چیز دنیا میں ہمارے لیے اور آخرت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم کو معاف کر دے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس جہنم سے جو کافر کے لیے بنی ہے، جو مشرک کے لیے بنی ہے، جو ملحد کے لیے بنی ہے، جو آتشی کے لیے بنی ہے، جو اس جہنم کے لیے، جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما لے اور ہم سب سے راضی ہو کر اللہ کہے کہ جا میں راضی ہو گیا، جنت میں دوڑتا ہوا چلا جا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ہم سب کو فراموش نہیں کیا، اور اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو اس کامیابی کو پانے کے لیے، اس عظیم منزل کو پانے کے لیے، اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک بہانہ بنایا نماز کی ادائیگی کا۔ ایمان کے بعد ایک نماز کی ادائیگی کا ایک بہانہ بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جا اپنی امت کو خود بھی اور امت کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بول دے، 50 وقت کی نماز۔ آئے چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یا السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا ملا آپ کو؟ بولے کہ 50 وقت کی نماز ہے۔ 2 وقت کی نماز میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، 50 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں آپ کی امت پڑھ پائے گی، جائیے کچھ معافی کرائیے۔ 5 کر کے معافی ہوئی، آخر میں 5 رہ گیا، 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ 50 نتیجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے 50، یعنی 5 ایک نماز پہ، ایک فجر ہم پڑھ رہے ہیں تو 10 فجر کا ثواب مل رہا ہے، ظہر ایک پڑھ رہے ہیں 10 ظہر کا ثواب مل رہا ہے، عصر ایک پڑھ رہے ہیں 10 عصر کا، مغرب ایک 10 مغرب، 10 عشاء، اس طرح سے 50 نمازوں کا ثواب پڑھتے ہیں 5، حاصل ہوتا ہے 50 نمازوں کا ثواب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا کہ ایک بہانہ بنایا نماز کے معافی کا۔ فجر سے لے کر کے ظہر تک جو بھی ہم کرتے دھرتے ہیں ادھر ادھر، کالا پیلا جو بھی کرتے ہیں، بینکوں میں جا کر کے یا دکانوں میں بیٹھ کر کے یا فیکٹری میں بیٹھ کر کے یا گدی پر بیٹھ کر کے یا کرسی پر بیٹھ کر کے یا عہدے کے اعتبار سے یا بڑے کے اعتبار سے یا چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ظہر سے عصر تک جو کچھ بھی ہم نے کیا اللہ اس کو معاف فرما دیا۔ عصر سے مغرب جو کیا پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، مغرب سے عشاء جو کیا وہ معاف کر دیا، عشاء سے فجر تک جو کچھ بھی صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نے توبہ سے کبیرہ معاف ہوتا ہے، تو صغیرہ گناہ جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، اسے معاف فرما دیا، اسے مٹا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا جنت کا اور جہنم کا۔ جنت کا سیر ہوا، بڑی لمبی داستان ہے۔ جہنم کا سیر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ تھے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے، ایک بڑا پتھر ایک فرشتہ لے کے آتا ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، ایسا زور سے مارتا ہے کہ وہ بوٹی بوٹی قیمہ ہو جاتا ہے، اس کا سر قیمہ ہو جاتا ہے اور پتھر اچھل کر کے کئی کلومیٹر دور چلا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے وہاں پہ، کہا ارے یہ کون ہے، یہ کس کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ بولے یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار آدمی ہوں گے، یعنی وہاں پر سیمپل دکھایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ گنہگار آدمی ہوں گے جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے اور سورج نکلنے کے بعد 10 بجے تک سوئے رہیں گے اور فجر کی کوئی فکر ان کو نہیں ہوگی، یہ اس آدمی کی سزا ہے۔ کچھ دور تھوڑا اور آگے گئے تو ایک عورت اور ایک مرد کو ننگا دیکھا، ایک آگ سے گھرا ہوا، وہ دونوں کے دونوں کھڑے تڑپ رہے تھے، جل رہے تھے، بھن رہے تھے، منہ سے آگ، آنکھ سے آگ، کان سے آگ، تمام اعضاء میں آگ، اور آگ کا شعلہ جب اوپر جاوے تو وہ دونوں اوپر جاوے، اور جب نیچے آوے تو دونوں نیچے آوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھڑ گئے، جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون گنہگار ہے؟ کہا کہ یہ وہ زانی اور زانیہ ہے جو آپ کی امت میں زنا کریں گے، جو اپنی بیوی کے علاوہ ادھر ادھر منہ ماریں گے، اور جو بیوی ادھر ادھر منہ مارے گی اپنے شوہر کے علاوہ وہ اس کی سزا ہے۔ تو یہ دیکھیے زانیہ اور زانیہ کی یہ سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ ایک آدمی کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، بڑے بڑے نوکیلے ہتھیار سے جبڑا چیرا جا رہا تھا۔ بولے یہ کون آدمی ہے؟ بولے یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں جو لم تقولون ما لا تفعلون کے مصداق ہوں گے، کہ جو دوسروں کو تو کہیں گے اچھائی کا عمل کرو مگر خود اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پھنس گئے اس میں جتنے مولانا لوگ ہیں، اگر وہ عمل نہیں کریں گے وہاں پر اس کے منہ کا جبڑا کو اس کو چیرا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت مستقیم پر ہم سب کو چلائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔